أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستغفر ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. والسلام على الأئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أما بعد، وقد قال عليكم السلام إمام الساجد، إمام الساجدين، زين العابدين، سيد الصابرين، عليه الصلاة والسلام في دعائه صلى على محمد وعلى محمد. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابق آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزبدا التقوى ليوم جزائك، مستندا بالسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. السلام. جمعہ کا دن بہت ہی مبارک، مقدس، نعمتوں سے سرشار، رحمتوں سے سرشار، اصلاح نفس، تہذیب نفسانی اور ایک مکمل اس کو تربیت گاہ کہا جائے اور ایک بہترین درس گاہ وہ جمعہ ہے۔ جمعہ میں انسان کے اعمال ہر چند ہو جاتے ہیں اور انسان میں فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالی عنایت فرماتا ہے۔ جتنے بھی مستحبات ہیں انجام دینے سے غسل کیا ہے تو ثواب اس کا ایسا ہے کہ پورے ہفتے کے گناہ دھل جایا کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنی محاسن کو ٹھیک کرتا ہے، فرمایا کہ اسے برس کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان اپنے ناخن کاٹتا ہے، فرمایا کہ وہ جو وائٹ پیچز ہوتے ہیں وہ انسان کو نہیں ہوتے۔ کتنی بیماریاں ہیں، حالانکہ ہیں کام چھوٹے چھوٹے، لیکن بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ جمعہ کے دن کی تاکید، بالخصوص غسل جمعہ کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ اور ایک چیز جو انسان کے فسق کے اوپر دلیل بنتی ہے، جان بوجھ کے غسل جمعہ نہ کرنا ہے، یعنی وہ فاسق ہے
کہ جو جان بوجھ کے سب چیزیں موجود ہیں، اس کے پاس پانی موجود ہے، اس کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود غسل جمعہ نہیں کرتے۔ غسل جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، یعنی تقریباً واجب کی حد تک سنت مؤکدہ۔ اور اسی وجہ سے چونکہ تاکید اتنی زیادہ ہے روایات میں، احادیث میں، تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے نزدیک اگر کوئی غسل جمعہ کرتا ہے تو اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی مراجع کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، لیکن حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ نے غسل جمعہ کر لیا ہے تو there is no need of یعنی ایبلوشن، یعنی جو وضو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ علیکم السلام، یہ سارے کے سارے فضائل کیا ہیں جمعہ کے سلسلے۔ جمعہ میں سب سے بڑا پیغام تقوی کا ہوتا ہے، اور ہم نے امام المتقین علیہ السلام کی جو زیارت ہے نا، زیارت امین اللہ، جسے امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا، اور یہ ہر یعنی جہاں پہ بھی جس ذریعے پہ بھی جائیں اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے یہ، اور اس پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ دیکھا کہ آپ نے دیکھیں 10-15 پروگرام ہو گئے ہیں، اور مزید بھی آئی تھنک 15-20 اور مے بی 30 پروگرام اس پہ رہیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے اس جو سیکنڈ سیکشن ہے اس زیارت امین اللہ کے، اس میں 13 درخواست کی ہیں، جس میں سے پہلے یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری تقریر پر مطمئن ہو جاؤں، دوسرا یہ ہے کہ تیرے فیصلے پہ راضی ہو جاؤں، تیسرا یہ ہے کہ تیرے ذکر کا مشتاق بن جاؤں، چوتھا یہ ہے کہ تیری دعا کا عشق و سرور آ جائے، پانچواں یہ ہے کہ تیرے برگزیدہ اولیاء ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن، پھر چھٹا یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں محبوب بن جاؤں، ساتویں یہ ہے کہ تیرے مصائب کے نزول پہ صبر کرنے والا بنوں، آٹھواں یہ ہے کہ تیری بہترین نعمتوں پہ شکر گزار بنوں، اور نواں یہ ہے کہ مشتاقتاً الی فرحت لقائک۔ آج ہم بات کریں گے کہ میرا نفس کیا ہے، مشتاق ہو جائے تیری لقاء کا، مشتاقتاً الی فرحت لقائک۔ اب یہاں پہ تیری ملاقات کی خوشی کا مشتاق بن جائے میرا نفس، یعنی کیا ہے، لقاء اللہ، اللہ کی لقاء۔ ظاہری طور پہ اس سے مراد نہیں ہے لقاء اللہ یعنی وزٹنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، یا مثلا جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ دیدار کرنا ہے، وہ مطلب وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ لقاء اللہ سے مراد مشتاقتاً الی فرحت لقائک، پروردگار میرے نفس کو ایسا بنائے کہ تیری ملاقات کی خوشی کا مشتاق بن جاؤں۔ اس وجہ سے لقاء اللہ میں جتنی مثلا آپ آیات دیکھتے ہیں، یا اس میں سارا محشر کے سلسلے میں ہے، قیامت کے سلسلے میں ہے، موت کے سلسلے میں ہے، پروردگار کی حاضری کے سلسلے میں ہے، خدا کے ساتھ ملاقات کا ظاہری کوئی مفہوم نہیں ہے کہ خدا کسی طرف بیٹھا ہوا ہے اور ہم جائیں اور اس کے جناب السلام علیکم یا اللہ، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ یا مثلا بعض یہ کہتے ہیں نا کہ جب حضور گئے نا معراج پہ تو واپس جب آئے تو بعض نے کہ ہاں یہ تصور تھا کہ خدا کو ٹھیک ٹھاک جی، اور وہ کرسی پہ بھی بیٹھتا ہے اور اس کا اتنا وزن ہے کہ کرسی چر چر کرتی ہے، اور پھر حضور سے جب کہا تو حضور برہم ہوئے، یہ کیا بات کر رہے ہو تم لوگ کہ خدا کرسی پہ بیٹھتا ہے، کرسی اتنا وزن ہے، پھر اس کی چر چر کرتی ہے، پھر وہ بولتی ہے۔ فرمایا نہیں، میرا خدا ایسا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جسم اور جسمانیات سے مابرہ ہے، ہی از اے ٹائم لیس، ہی از اسپیس لیس۔
وہ نہ کسی زمانے میں اس کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے، وہ زمان اور زمانیات سے ماورا ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ اس جو لقاء اللہ ہے اس کا تعلق ظاہری آنکھوں سے نہیں ہے بلکہ باطنی آنکھوں سے ہے۔ اور جب مولا کائنات سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، فرمایا کہ میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بے حقائق الایمان، ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، یعنی کیا ہے؟ دل کی آنکھوں سے۔ تو لقاء اللہ کا مطلب وہ ہے جس طرح قرآن نے کہا ہے نا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ عمل صالح کو انجام دے۔ عمل صالح یعنی جو چاہتا ہے کہ لقاء پروردگار کی طرف ہے۔ تو لقاء اللہ کا جو شوق ہے، اشتیاق ہے، یعنی خدا کے ساتھ ملاقات کا شوق، اشتیاق ہمیشہ معصومین علیہ السلام کے دل کی تمنا رہی ہے، دل کی۔ اس وجہ سے دل کا سکون انہیں ملتا ہے، اسی سے لقاء، راحت جان ان کو ملتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا راحت لمؤمن علی الحقیقت الا عند لقاء اللہ وما سوا ذلک ففی اربعۃ اشیاء، یعنی اللہ کے ساتھ جو مومن ہے نا، مومن لقاء اللہ کے بغیر آرام حاصل نہیں کرتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے لقاء اللہ سے۔ اور مومن 4 چیزوں میں سکون پاتا ہے، 4 چیزوں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ سمتن تعرف به حال قلبک و نفسک فیما یکون بینک و بین باریک وخلوة تنجو بها من آفات الزمان ظاہرا و باطنا وجوع تمیت به الشہوات والوساوس وشہر وسحر تنور به قلبک وتصفو به طبعک۔ یہ میرے خیال میں کسی گاڑی میں بیٹھا تو اس وقت لکھ رہا تھا، تو تھوڑی رائٹنگ میں جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، یا جہاز اس طرح وہ کر رہا تھا، مجھے ان بیلنس تھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 چیزوں میں مومن سکون پاتا ہے، نمبر 1 مومن کیا ہوتا ہے؟ سیٹسفائی ہوتا ہے، پیس، سیٹسفیکشن، ٹرینکوالٹی، اور اس میں تسکین آتی ہے۔ نمبر 1 جب وہ خاموش رہتا ہے، اس کی خاموشی کے جس میں وہ اپنے دل کا حال اپنے اللہ سے کرتا ہے، اس خاموشی میں کیا ہے؟ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ نمبر 2 خلوت و تنہائی، جس میں اور خلوت و تنہائی کے ذریعے وہ ظاہری اور باطنی آفتوں سے نجات حاصل کرتا ہے، یعنی کہ خلوت میں ہے اور پھر بھی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اب ظاہری اور باطنی جو آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس سے نجات۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بھوک ہے، چونکہ جب انسان پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، سوئے تو عجیب و غریب خواب آتے ہیں، اور دن میں اسی طرح بھرا ہوا ہے تو ہر وقت غصہ ہی آتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ بھوک بذات خود ایک بہت، آپ نے دیکھا کہ روزے کی حالت میں بہت زیادہ جو وسوسے ہوتے ہیں وہ نہیں آتے، اور روزے کی حالت میں آپ دیکھیں کہ خواہشات نفسانی بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے جوانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ جو شادی نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ روزے رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ انہیں روزے رکھنے چاہیے، روزوں سے خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ جب انسان بھوک، یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ انسان بھرتا رہے اور اس کے بعد چونکہ کچھ ہوا کے لیے بھی تو چاہیے نا چیز اس پیٹ کو، کچھ پانی کے لیے بھی تو اس کو چاہیے نا، کہ فقط یہ نہیں ہے کہ گلاس پانی پی لو، نہ کہ گلاس پانی کیا پینا ہے، کھانا ہی تھوڑا اور کھا لیتے ہیں
تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے بیلنس کرے اپنے پیٹ کو۔ اصل میں بہت زیادہ جو مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں، انشاءاللہ جو سنڈے کی کلاس ہے اس دفعہ میں اسی پہ گفتگو کرنے والا، چونکہ ریاضت نفس پہ بات ہوگی تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا۔ تو ہر چیز کی معرفت کا جو آغاز ہے نا وہ اسی سے شروع ہوتا ہے، کھانے پینے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کھانا پینا بیلنس ہو جائے تو ہمارے بہت زیادہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ المیدۃ کل داء، حضور فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کی جڑ خود آپ کا معدہ ہے۔ یہ آنکھیں نہیں ہیں، یہ زبان نہیں ہے، یہ سب چیزوں کی جو جڑ جس کو کہا جائے، ہر بیماری کی جڑ آپ کا معدہ ہے۔ اسی سے باقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہر بیماری جنم لیتی ہے اسی پہ، تو اس کو اگر ٹھیک کر لیں تو بہت، اور بہترین علاج اس کا بھوک ہے، بہترین علاج روزہ ہے، بہترین علاج یہ ہے کہ ریفرین یور سیلف، انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ مومن سکون پاتا ہے شب زندہ داری سے، کہ جس کے ذریعے اس کا دل منور ہوتا ہے اور اپنی طبیعت کو صاف، روح کو پاکیزہ۔ رات میں بہت زیادہ برکات انسان کو ملتی ہیں شب زندہ داری میں، جب یعنی نماز شب میں، رات میں انسان اللہ کے ساتھ گفتگو کرے جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اس دوران جب انسان اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، ہر چیز انسان کو اسی وجہ سے سحر کے ٹائم ملا کرتی ہے، سحری کے ٹائم ملتی ہے۔ سحری کے ٹائم انسان اٹھے اس وقت۔ حضرت یعقوب کو جب بچوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، فرمایا سوف استغفر، اب نہیں، گیو می سم ٹائم، مجھے تھوڑا ٹائم دے دینا، میں کروں گا بات۔ حضرت یعقوب نے کون سا ٹائم انتخاب کیا؟ شب جمعہ کا ہے، وہ بھی سحر کے ٹائم کا، سحری کا ٹائم۔ شیخ سعدی کے اشعار میں بھی ہے نا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اسی یوم نے، یہ جو برکت ہے نا شب کی، اس سے مجھے ملا، سحر کے ٹائم کی برکات سے ملا۔ اس وجہ سے بہت زیادہ یہ جو شب زندہ داری ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے دل کو منور کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وَإِنِّي لَمُشْتَاقٌ، میں اللہ کے دیدار کا مشتاق ہوں، اور تیری طرف سے جو نیکیاں ہیں نا اس کے اجر و ثواب کا بھی منتظر ہوں اللہ کی، مشتاق ہوں۔ جی، اور دعائے کمیل میں کیا ہے؟ دعائے کمیل میں بھی یہی ہے نا کہ وَلَئِن سَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَا أَعْدَائِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَائِكَ وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ فَهَبْنِي يَا إِلَٰهِ وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ رَبِّي وَمَوْلَايَ وَرَبِّي صَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ۔ یعنی حد درجے کی جو محبت ہے نا، جو کچھ بھی ہے، یعنی بندہ مومن کیا ہوتا ہے کہ اگر اسے ہر دم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع رہتا ہے، اس کی یعنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ کیوں ہو گیا تو میرے ساتھ، یہ کیوں ہو گیا تو یہ ہو گیا۔ زندگی میں ہر مصیبت وہ جھیلتا ہے، کاؤنٹر کرتا ہے اس کو، لیکن کیا ہے، زندگی کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھتا ہے۔ یعنی کہ اے تو دے دیتی تھی میری حالت پہ، ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں اللہ کے بندوں کے، وہ ہر حال میں خوش رہا کرتا ہے۔ میں کہ اگر تو مجھے اس دوسری طرف بھی لے جائے نا تو میں وہاں پہ بھی یہی کہوں گا کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ کیا عشق ہے اپنے اللہ کے ساتھ، نہیں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر دشمنوں میں بھی لے جائے تب بھی میں یہی کہوں گا کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ یہ چیز جو انسان کے لیے ہے نا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ انسان یہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے
ہر روز اگر انسان تھوڑی بہت پریکٹس کرے کہ وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، میرے مسائل کو چلانے والا ہے، اور میرے سارے امور کو وہی فکس کرنے والا ہے. یعنی سب چیزیں جب اس کے حوالے کرتا تھا. حوالے کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، بلکہ اپنے وسائل کو اس نے استعمال کیا ہے. اب استعمال کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ اب تیرے حوالے. یعنی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان چپ کر کے بیٹھا رہے اور اپنی طاقتیں اور اپنی استعداد اور اپنی جو ابیلٹیز ہیں، فیکلٹیز ہیں، قابلیتیں ہیں، استعداد ہے، اس کو استعمال نہ کریں. اس کو استعمال کریں، اس کو کام میں لائیں، اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑیں. اس وجہ سے کہ وہ بہتر جانتا ہے اب تمہارے لیے اس کو کام کو انجام پانا چاہیے نہیں پانا چاہیے. اس وجہ سے کہ ہم ماضی کو تو جانتے ہیں، مستقبل کو نہیں جانتے ہیں. مستقبل کے حالات وہ بہتر جانتا ہے. ممکن ہے ہمارے فائدے میں ہو، ممکن ہمارے فائدے میں نہ ہو. اگر جب کہتا ہے بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرے حوالے، جب تیرے حوالے کر دیتا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے. جب میرے حوالے ہو گیا ہے تو میں اس کی مصلحت ہی کے مطابق کام کروں. یہ ہے، یعنی تیرے حوالے ہو گیا. میں بیچارہ مسکین فقیر بے تدبیر، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. ساری طاقتیں تیرے پاس، ساری صلاحیتیں تیرے پاس، سارے وسائل تیرے پاس، سارے اسباب تیرے پاس. تو اب تیرے حوالے. اب اس کے حوالے وہ ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں جس کے پاس. میرے پاس تو لمیٹڈ ہے نا. میں ابھی آیا ہوں تو گاڑی پہ آیا ہوں. میرا اللہ چاہے تو میں 1 منٹ میں، اس سے 1 سیکنڈ میں یہاں پہنچ سکتا ہوں. جی، چونکہ ہم بعض اوقات مثلا ابھی آپ گھر کا سوچیں تو آپ 1 سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے. جی، لیکن آپ آج جائیں گے نہیں. کچھ ہیں ایسے کہ وہ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں. انہی کو کہتے ہیں طی الارض. انہی کو کہتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، اللہ کی ہے. اس وجہ سے کچھ چیزیں انسان کو اپنے، ہر نبی نے اپنے حال دل کو بیان کیا ہے اپنے اللہ کے ساتھ. چند نبیوں کو بتاتا ہوں، 1-2 کا تو اس کے بعد ظاہر ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب اس کو علل الشرائع میں بھی ہے، شیخ توسیات علی اللہ مقامہ نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب ان کی وفات کا ٹائم آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے دیکھا کہ ملک الموت آ گیا. فرمایا کہ دعوت کے لیے آئے ہو یا کوئی اور مصیبت بتانے کے لیے؟ تو کہا میں دعوت کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا تو ذرا اللہ سے کہو نہ کہ حال رأیت خلیلا یمیت خلیلا. سبحان اللہ. اللہ سے کہو کہ کیا کوئی اپنے خلیل کو مارنا بھی چاہتا ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیا دیکھا ہے کہ خلیل خلیل کو مار دے؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر پوچھتا ہوں اپنے اللہ سے. کہا کہ کیا کوئی دوست دوسرے دوست کی جان لے سکتا ہے؟ ملک الموت یہ بات سن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ خلیل پوچھ رہے ہیں کہ کیا خلیل بھی خلیل کو مار سکتا ہے؟ دوست بھی دوست کو مار سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے خلیل کو جا کے پیغام دے دو، حل رہے تو حبیبا یکرہ لقاء حبیب. کیا حبیب بھی اپنے حبیب کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا؟ ان الحبیب یحب لقاء حبیب. اگر سچا حبیب ہے تو وہ اپنے حبیب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. جب یہ کہا تو ٹھیک ہے مجھے لے جاؤ اپنے حبیب کے پاس. سبحان اللہ. کیا ہے؟ یعنی کیا ہے کہ یہ منظر، یعنی ہر محب اپنے محبوب کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کو پسند کرتا ہے. محبوب کی جو ملاقات ہے اس میں اس کو پریشانی نہیں آتی ہے، پریشانی نہیں. لقاء اللہ کی بس تلاش کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ ہمیں اللہ سے اگر محبت ہے، اللہ سے اگر محبت ہے ہمیں صحیح معلوم، تو ہمیں نماز میں پریشانی نہیں آنی چاہیے.
چونکہ اس سے باتیں، ہر ایک انسان جو محب ہے اپنے محبوب سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے بات کرنے کا بہترین راز نماز ہے۔ نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، نماز سے بہتر کوئی چیز۔ نماز میں کیا اللہ سے بات کرتا ہے، جی اللہ کی لقاء کی منزل انسان میں آتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ہے، اس کو بھی ارشاد القلوب میں یہ واقعہ کہ حضرت داؤد ایک دفعہ جا رہے تھے تن تنہا، دشت و بیابان، صحرا، اس میں جو ہے وہ، تو اللہ نے وہی فرمائی، داؤد کہاں جا رہے ہو اکیلے؟ اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ اکیلے جا رہے ہو؟ کہاں؟ کیوں جا رہے ہو اکیلے؟ کہا الہی اشتد الشوق منی الی لقائک وحال بینی و بین خلق، لوگوں کو چھوڑ کر صحرا میں جا رہا ہوں تاکہ تیری ملاقات ہو جائے، شدت شوق کی وجہ سے آیا ہوں تاکہ تجھ سے باتیں کر سکوں۔ میں نے ساری مخلوقات کو ادھر چھوڑ دیا ہے اور ادھر تیرے پاس آ گیا۔ کس لیے آیا ہوں؟ تاکہ تیرے ساتھ باتیں کروں، تیری لقاء کی خاطر، تیری محبت کی خاطر۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّكَ تَأْتِنِي بِعَبْدٍ عَابِقٍ أُثْبِتُكَ فِي اللَّوْحِ حَمِيدًا، تم آئے ہو جنگل بیابان صحرا میں میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اور سارے لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے ہو، تو جاؤ واپس لوگوں میں، واہ، میری ملاقات چاہیے نا، جاؤ لوگوں میں واپس جاؤ لوگوں میں۔ پھر کیا کرو؟ تم اگر ایک میرے بھاگے ہوئے شخص کو جب واپس پلٹاؤ گے، ایک آدمی کو واپس جب پلٹاؤ گے، میری طرف لے کے آ جاؤ گے، تو میں لوح محفوظ پہ تیری شاباشی کی تختی لگا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوح محفوظ پہ لگاؤں گا، کسی امام بارگاہ میں نہیں، کسی مسجد میں نہیں، سبحان اللہ، کسی جگہ جو ہے نا وہ ایوارڈ سیرمنی میں نہیں، کیا ہے؟ لوح محفوظ پہ لگاؤں گا، تیری ایوارڈ سیرمنی میں لوح محفوظ پہ کروں گا۔ ایک میرے آدمی کو تم واپس لے کے آؤ۔ آپ کہتے ہیں بگوڑا جو بھاگا ہوا ہے، اس کو واپس لے کے آؤ۔ کدھر لے کے آؤ؟ میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ سے دور تھا نا، اللہ کی طرف لے کے آؤ۔ علی سے دور تھا نا، علی کی طرف لے کے آؤ۔ نبی سے دور تھا نا، نبی کی طرف لے کے آؤ۔ سبحان ان کی طرف تم لے کے آ گئے تو میں لوح محفوظ پہ تیرے نام کی تختی لگا دوں گا۔ سبحان اللہ، تو نے کمال کر دیا ہے کہ میرے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، تم صحرا میں آئے، چلو واپس جاؤ واپس۔ یہاں سے بہت بڑا جو تبلیغ کا ہے، یہ واقعہ میرے استاد نے مجھے سنایا، ان کے استاد نے انہیں سنایا، یہ جو میں بتا رہا ہوں۔ بسم جی، اللہ، میرے استاد نے کیا کیا ہے؟ مجھے سنایا، ان کے استاد نے انہیں سنایا۔ کیا واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ تو میرے اگر عابق یعنی جو بھاگا ہوا بندہ ہے، اس کو اگر تم واپس لے کے آؤ گے نا، تو میں 70 سال کی نمازوں کا تمہیں ثواب دوں گا۔ سبحان کتنے؟ اللہ، 70 سال، 70 سال کی نمازوں کا میں تمہیں ثواب دوں گا۔ تو وہ فرماتے تھے استاد ہمیں، فرماتے تھے کہ یہ میری اور آپ کی 70 سال کی نمازیں نہیں ہیں، یہ حضرت موسیٰ کی 70 سال کی نماز ہیں، واہ، سبحان حضرت موسیٰ کی 70 سال کی نمازیں ہیں۔ ایک آدمی جو بھاگا ہوا ہے راہ توحید سے، راہ رسالت سے، راہ ولایت سے، اس کو آپ پکانا آسان ہوتا ہے نا، جی، بھاگے ہوئے کو لانا مشکل ہوتا ہے، وہ بہت مشکل، اس کو منانا پڑتا ہے نا، اس کو جتن کرنے پڑتے ہیں، اس کو طریقہ کار سلیقہ بھی آنا چاہیے نا، چونکہ سلیقہ نہیں آئے گا تو وہ ویسے ہی نہیں آئے گا، چلو جا کے گل کرنا سیکھو، گل کرنا ہی نہیں آنی مجھے، نہیں، پہلے اس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہو۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اس بیتک فی اللوح حمیدہ، میں لوح محفوظ میں تیرے نام کی تختی لگاؤں گا، بہترین کارکردگی کی، حمیدہ، بہترین تیری کارکردگی کی تختی کے لگاؤں گا کہ تو نے ایک آدمی کو لوح محفوظ میں۔ اور کویت میں ایک کتاب چھپی ہے،
اس کو متحولون کہتے ہیں. متحولون یعنی اس کو میں اگر ٹرانسلیٹ کروں تو کہہ سکتا ہوں کہ جو ریورٹیز ہیں، جو ریورٹ ہوئے ہیں، کنورٹ ہوئے. کتنی جلدوں میں؟ 9 جلدوں میں. کس وجہ سے کنورٹ ہوئے ہیں؟ نام حسین کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ نام حسین کی وجہ سے کنورٹ. سبحان اللہ المتحولون. کیا بات. اللہ داؤد کو کہتا ہے ایک آدمی کو لاؤ، یہاں پہ ملینز کے حساب سے لوگ قدم قدم چل کے میرے حسین کی طرف بارگاہ میں پلٹ کے آتے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے ہے کہ ایک قدم چلنا ان کے لیے 70 حجوں کا ثواب انسان کو ملتا ہے. 70 حجوں. اس وجہ سے سبحان اللہ. حضرت داؤد بہت بڑی تبلیغ ہے. انسان کو تبلیغ بہت بڑے اثرات ہیں، اس کے بہت بڑے اثرات ہیں، بہت زیادہ ہے. سب سے بہترین کام اگر اس کائنات میں ہے نا، سب سے بہترین کام اس کا نام ہے تبلیغ. سب سے بہترین کام جس کو کہا جائے. پھر کہوں ایک دفعہ، بسم اللہ بسم اللہ. سب سے بہترین کام اس کائنات میں وہ تبلیغ ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. انویٹیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. انوائٹ کریں انسان اللہ کی طرف بلائیں. اس سے بہتر کوئی کام نہیں، اس سے بہتر کوئی جاب بھی نہیں، اس سے بہتر کوئی پروفیشن بھی نہیں. اس سے بہتر حضور بھیجتے ہیں تبلیغ کے لیے اپنے وسیع برحق کو. حضور بھیجتے تھے، ٹیمیں ہوتی تھی نا، تبلیغی ٹیمیں. حضور نے بھیجا یمن. یہ جو یمن دیکھ رہے ہیں نا، یمن بہت تاریخ ہے، اس کی بہت تاریخ ہے. آپ اگر کفن میں جائیں نا تو یمنی حلہ، یمنی اس میں بھی ہے. یہ کیا ہے؟ عقیق یمنی. یمنی عقیق کے جو ہے وہ یمنی حلہ، یعنی ساری چیزیں آپ اس میں یمن 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 یمن. آپ جو ہے نا حدیث کسا میں کیا ہے؟ یمنی چادر لے کے جی یمن. حضور نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یمن بھیجا تبلیغ کے لیے. آپ تبلیغ کریں جا کے. اور ایک جملہ فرماتے ہیں، بس اسی جملے کو سنانا. اگلا میں حضرت سلمان کا جو واقعہ نا بعد میں اگلی دفعہ بتاؤں گا. اسی پہ ختم کر. فرماتے ہیں کہ یا علی، یا علی کہہ یا علی، اگر آپ کی تبلیغ سے ہمیں سکھایا، دیکھو کتنا بڑا درس ہے. کیا سکھایا؟ یا علی، اگر آپ کی تبلیغ سے ایک شخص بھی مومن بنا، ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک آدمی کو، ایک آدمی. حضرت داؤد کو بھی اللہ نے کہا جاؤ واپس، جاؤ واپس جاؤ، لوگوں میں جاؤ، لوگوں میں. ادھر فقط صحراؤں میں آ کے جو ہے نا وہ چلے نہیں کاٹنے آپ نے، لوگوں میں جاؤ. وہ جو بھاگے ہوئے ہیں نا ان کو واپس لے کے آؤ. اور ایک آدمی اگر لاؤ گے تو لوح محفوظ پہ آپ کے نام کی تختی لگا دوں گا. تختی لگ جائے. یہ ہے انسان لوگوں کو ہمیشہ دلوں کو قریب کرے. دلوں کو قریب کرنا ایک بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. انسان یعنی محبتیں پیدا کرنا بہت بڑا اس کا اجر ہے. اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام کی زیادہ تر تاکید یہی ہے کہ لوگوں کو یعنی قریب اللہ کی طرف لے کے آئے جائیں، دین کی طرف لے کے آ جائیں، قرآن کی طرف لے کے آ جائیں. اور سب سے بہترین کلام صلی اللہ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى والشمس الزهى هادي المتقين آن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة نساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. صلوات. پیغمبر رحمت کا مہینہ ہے اور سب سے جو بڑا پیغام ہے، سب سے بڑا پیغام حضور کا وہ وحدت رہا ہے. سب سے پہلی ہی جو کام کیا حضور نے حکومت کو اسٹیبلش کرنے سے پہلے وہ کیا ہے؟ عقد مواخات رکھا. عقد مواخات، برادرہڈ، یعنی برابری کا نہیں رکھا ہے. عقد برابری نہیں ہے، عقد برادری رکھا ہے. سبحان اللہ. بھائی چارہ بنا ہے، بھائی چارہ بنا. یہ جو یونیورسٹیز میں کہتا ہے نا ایکوالٹی، دا کانسیپٹ آف ایکوالٹیز، یہ بات ہے. مساوات کسی نہیں ہو سکتی. مساوات تو دو مردوں میں نہیں ہوتی ہے. برابری تو مرد عورتوں میں کیسے ہو رہے؟ مردوں میں نہیں ہوتی ہے، خود عورتوں میں بھی نہیں ہوتی ہے مساوات. یہ سملیرٹی تو نہیں ہوتی نا. مجھ میں اور آپ میں فرق نہیں نظر آ رہا ہے. تو اسلام میں برادری ہے کہ جو برابری سے بھی اوپر کا درس ہے. برابری میں پھر بھی کمپٹیشن رہتا ہے، کمپٹیشن رہتا ہے. برادری میں ہمیشہ ایثار رہتا ہے، قربانی رہتی ہے، وفا رہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں رہتی ہیں. حضور نے بھی سب سے پہلے عقد مواخات رکھا، بھائی بنایا. بھائی، ایک مہاجر میں سے، ایک انصار میں سے، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، آخر میں ایک بھائی رہ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی. یعنی عقد مواخات، یہ چیز، یہ بہت بڑا میسج. اللہ نے بھی فرمایا کہ تم اس ظلمتوں میں، اس آلودگی میں تھے، میرے حبیب کے صدقے میں اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اللہ نے تمہیں الفت پیدا کی، اللہ نے تمہیں محبت پیدا کی. یا اللہ، حبیب صادق، امام صادق کا صدقہ ہمارے دلوں میں محبتیں عنایت فرما، الفتیں عنایت فرما، قدورت و نفرتوں سے دور فرما. یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، آفتوں مصیبتوں سے بچا، مصائب و شدائد سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.